اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ المطففین کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا ویل سے شروع ہوئی ہے، یعنی ویل کن کے لیے ہے؟ ویل للمطففین، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ مزید اسی سورہ کی آیت 7 اور 8 میں ہم نے دیکھا کَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ، ہرگز نہیں، بدکار لوگوں کے نام اعمال قید خانے کے دفتر میں ہوں گے۔ جس کے بارے میں ہم نے پڑھا وہ ایک لکھی ہوئی دفتر یعنی کتاب مرقوم ہے۔ اس کے بعد ویل کا لفظ پھر سے آیا، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ مزید ان کی اوصاف میں ہم نے پڑھا کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو پہلوں کی داستانیں ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ران یعنی برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 18 سے اس کے برعکس ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، کَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ، ہرگز نہیں، نیک لوگوں کا نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے۔ یقیناً نیکوکاروں کا نام اعمال علیین میں ہے۔ خبردار، نیک لوگوں کا نام اعمال علیین میں ہے۔ ہرگز نہیں، یعنی ان کا یہ خیال بالکل درست نہیں کہ جزا و سزا کوئی چیز نہیں۔ بے شک اچھے کام کرنے والے نیک لوگوں کے کاموں کا رجسٹر بلند مرتبہ لوگوں یعنی علیین کے دفتر میں ہے۔ ہرگز نہیں، بے شک اچھوں کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً بہت اونچے لوگوں کے دفتر میں ہے۔ No indeed, the record of the righteous is in Illiyin. No indeed, verily the records of the virtuous shall be in the record of the exalted ones. But the record of the righteous is preserved in the Illiyin. اب آج وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، و اور ما کیا چیز، ما کس چیز نے، ادراکا بتایا آپ کو، ادراکا تمہیں معلوم کروایا، ما کیا ہے، علیون علیین، وما ادراک ما علیون، تجھے کیا پتا کہ علیین کیا ہے، وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا معلوم کہ علیین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے، وما ادراک ما علیون، اور آپ کیا جانو کہ علیین کیسی ہے، وما ادراک ما علیون، اور تم کیا جانو کہ اونچے اور بلند مرتبہ لوگوں کا رجسٹر کیا عظیم چیز ہے، وما ادراک ما علیون، اور تم کیا سمجھے کہ علیین کیا ہے، wa and ma what، adraka can make you know، ma what، علیون is علیون، وما adraka ma علیون، and what can make you know what is علیون، وما adraka ma علیون، and what do you know what the record of the exalted ones is، وما أدراك ما عليون، and what will make you understand what the Illiyun is، وما أدراك ما عليون، اور تم کیا جانو کہ اونچے اور بلند مرتبہ لوگوں کا رجسٹر کیا عظیم چیز ہے۔ علیون ایک بلند و بالا مقام ہے جہاں نیک لوگوں یعنی ابرار کے نام اعمال رکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انداز میں سوال کر کے اس مقام کی عظمت اور شان کو بیان فرما رہے ہیں
کہ یہ کوئی عام چیز نہیں بلکہ انتہائی بلند، پاکیزہ اور خاص جگہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے چند اہم اسباق نکالے جا سکتے ہیں۔ پہلا، نیک اعمال کی قدردانی۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے اعمال ضائع نہیں کرتے بلکہ انہیں ایک بلند مقام میں محفوظ رکھتے ہیں۔ دوسرا، اللہ کی باتوں کی عظمت۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی تعریف میں فرمائے وَمَا أَدْرَاكَ، تو سمجھ لینا چاہیے کہ بات معمولی نہیں بلکہ بہت عظیم ہے۔ تیسرا، آخرت پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ ضرور دے گا۔ دنیا کی ظاہری ناکامی اہم نہیں، اصل کامیابی علیون جیسی جگہوں پر اعمال کا پہنچنا ہے۔ چوتھا، نیکی کا مقام بہت اونچا ہے۔ یہ آیت ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم نیکی کے راستے پر قائم رہیں کیونکہ اس کا انعام بہت اعلیٰ ہے۔ پانچواں، علم الہی کی وسعت۔ انسان ہر چیز کو نہیں جانتا، اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ جیسی آیات ہمیں عاجزی سکھاتی ہیں کہ سب علم اللہ کے پاس ہے۔ تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، تجھے کیا پتا کہ علیین کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ علیین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے، اور آپ کیا جانو کہ علیین کیسی ہے، اور تم کیا جانو کہ اونچے اور بلند مرتبہ لوگوں کا رجسٹر کیا عظیم چیز ہے، اور تم کیا سمجھے کہ علیین کیا ہے۔ And what can make you know what is Illiyun? And what do you know what the record of the exalted ones is? And what will make you understand what is the Illiyin? And what will make you understand what the Illiyin is? دعا کے ساتھ ہی گزرے ہوئے کل کا احتساب اور آنے والے کل کا پلان ہونا چاہیے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال علیون جیسی جگہوں پر پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔